کوشش یہ کی ہے انہوں نے کہ کسی نہ کسی طرح جو ہے مہنگائی پہ قابو پایا جائے اور اپنے ٹیکسز کو کم کیا ہے. تو اور کیا چاہیے اتنے محدود وسائل میں اتنا کچھ دے دینا جو ہے اور جو ہے مزید بوجھ نہ لادنا، اس سے زیادہ بڑی کامیابی اور کوئی نہیں ہو سکتی. اچھا ایک آخری سوال آپ سے، کیونکہ یہ عام عوام یہی چیز سمجھتے ہیں جو میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں. اس سے آٹے کی قیمتوں میں فرق پڑے گا، چینی کی قیمتوں میں فرق پڑے گا، بجلی کی گیس کی قیمتوں میں فرق پڑے گا؟ دیکھیں آپ کی جیب میں فرق پڑے گا یہ بات کروں گا میں. اور آٹے کی قیمت اگر آپ کم کریں گے تو پھر جو آٹا پیدا کرتا ہے اس کا نقصان ہو جائے گا، پھر وہ روئے گا. اب بہتر یہ کہ دونوں کی جیت اس میں ہے کہ جو آٹے والا ہے اس کو بھی اس کی مناسب قیمت ملے اور خریدار کی قوت خرید اتنی ہو کہ وہ اگر اس کا ریٹ اوپر ہے تو خرید سکے. اس بجٹ میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ جو پیدا کرنے والا ہے اس کو بھی نقصان نہ ہو اور خریدار کی قوت خرید بڑھا دی جائے تاکہ وہ آسانی سے اپنی چیزیں خرید سکے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب، آپ بول نیوز سے گفتگو کر رہے تھے. جمیل صاحب آپ نے ایک طویل عرصہ کراچی کے لیے انہوں نے ایک اچھا 739 ارب روپے رکھے گئے ہیں جو کہ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کا حصہ ہیں. سر یہ لگیں گے یا نہیں لگیں گے؟ کیونکہ ہم بھی ایک طویل عرصے سے کراچی میں رہ رہے ہیں، لگتا ہوا کچھ نظر نہیں آتا. دیکھیں سلمان، سٹیٹسٹکس تو یہی کہتے ہیں، ماضی میں بھی ہم دیکھتے آئے ہیں کہ وفاق دے دیتا ہے، پیسے مل جاتے ہیں لیکن صوبے اس کا استعمال نہیں کرتے. اب وفاق کی ذمہ داری کیا ہے وہ تو ہم سب کو پتہ ہے، لیکن صوبوں کی بھی اپنی ذمہ داری ہے. اور بہرحال جو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے چلے آتے ہیں. جو سیاستدان جس انداز سے گرج کر بات کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کے اپنے علاقوں کا حال دیکھیں تو بڑا برا حال ہوتا ہے. ہیونگ سیڈ دس آل، اس وقت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ پوسٹ بجٹ ڈائسیکشن کیسے کیا جائے. میں تو حیران ہوں کہ جو بجٹ سپیچ کے اندر پوائنٹرز ہیں یا جو اعداد و شمار ہیں وہ تو ایک ہفتہ پہلے سے آ چکے ہیں. اب بجٹ سپیچ بھی آج صبح سے ہم سب کے پاس ہے، لیکن امپورٹنٹ جو اس کے امپلیکیشنز ہیں اس کے اوپر بات کرنا بنتی ہے. اینڈ آئی نیڈ a little bit time for this. مجھے 3-4 بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس کے اوپر بات کرنی ہے. کنٹینیو سر. سب سے پہلے تو اس گورنمنٹ نے آنکھ دکھائی ہے آئی ایم ایف کو. آئی ایم ایف اور حکومت کے درمیان جو ڈیڈ لاک ہوا ہے، گزشتہ روز ٹاکس ہوئی، ڈیڈ لاک کی طرف چلی گئی. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ ٹیکس نیٹ اپنا بڑھائیں. آئی ایم ایف نے مزید ٹیکسز لگانے کا کہا اور بجلی کی قیمتیں بڑھانے کا کہا. حکومت نے اس کو آنکھ دکھائی. اب بتائیے کہ پچھلے 2 بجٹوں میں جن مشیر خزانہ نے آئی ایم ایف کے ساتھ کانٹریکٹس کیے تھے، ان کے ساتھ کچھ کنڈیشنل ایگریمنٹس کیے تھے، اگر آپ ان کنڈیشنل ایگریمنٹس کو پورا نہیں کرتے تو کیا پاکستان مزید سینکشنز کے لیے تیار ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، بظاہر تو وزیر خزانہ صاحب نے اس بات کی تردید کر دی ہے کہ انہوں نے فائنینشیل ٹائمز کے ساتھ جو بات کی اور سیاق و سگاق سے ہٹ کر پیش کی گئی. اور فائنینشیل ٹائمز نے پاکستان کے اندر آئی ایم ایف کا جو کردار ہے اس کے پیچھے امریکہ کی پشت پناہی کو قطعی طور پر نظر انداز کر دیا اور ساتھ ساتھ اس کی تردید کر دی. لیکن حقائق کو اگر دیکھا جائے تو ماضی میں ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یا انٹرنیشنل جو پریشرز ہیں وہ آپ جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹری کے اوپر رہتے ہیں. تو آپ اگر امریکہ کے ساتھ کسی بھی قسم کے ٹاکس میں نہیں ہیں یا ڈیل کے اندر نہیں ہیں تو کیا آپ انٹرنیشنل پولیٹیکل امپلیکیشنز کے لیے تیار ہیں کہ آپ کو آنے والے دنوں میں مزید کس طرح کی سینکشنز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ حکومت نے ود ہولڈنگ ٹیکس اور دیگر ٹیکسز کم کرنے کا کہا ہے. بڑی اچھی بات ہے، آئی کیچی ہے. کس کے لیے؟ ایک عام آدمی کے لیے جو ٹرانزیکشن کرتا ہے، میں جاتا ہوں ڈپازٹ کراتا ہوں ود ہولڈنگ ٹیکس کے حوالے سے، میرے لیے بڑا کیچی ہوگا. لیکن آپ نے جو اہداف رکھے ہیں، آپ نے جو ٹارگٹس رکھے ہیں ٹیکس کلیکشن کے، کیا آپ اس کو پورا کر پائیں گے؟ آپ پچھلے سال بھی یہی اہداف دکھا رہے تھے، آپ نہیں پورا کر پائے، آج رونا رویا جا رہا ہے. آپ آج بھی پبلک کو دکھا رہے ہیں کہ ہم نے ٹیکس کے لیے لوٹ سیل جاری کر دی ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ ٹیکسوں میں چھوٹ دے رہے ہیں آپ کو، اور اس کے بعد آپ کل کو روئیں گے کہ ہم نے ٹیکس اہداف پورے نہیں کیے ہیں. ایک اور بات، ابھی ہمارے ایک پینلسٹ فرما رہے تھے کہ 850 cc گاڑیوں کے اوپر بڑی ٹیکسز کے معاملے میں چھوٹ. بڑی اچھی بات ہے، بہت زبردست بات ہے، لیکن آپ امبیلنس آف دا بجٹ سٹیٹسٹکس کو بھی تو دیکھیں نا. ایک طرف آپ چھوٹ دے رہے ہیں، دوسری طرف آپ کا ٹارگٹ ہے کہ انوائرمنٹل کنڈیشنز کے اندر آپ نے پاکستان کو پوری دنیا سے بہت اوپر لے کے جانا ہے، جس کی ہم نے ایک غمازی دیکھی کہ ہمارے پرائم منسٹر نے صدارت کی ایک ورلڈ انوائرمنٹل ڈے کے اوپر. اگر آپ زیادہ سے زیادہ گاڑیاں سڑکوں پر لے کے آتے ہیں تو پھر انوائرمنٹ کو کیسے کیٹر کریں گے؟ یہ وہ سارے معاملات ہیں جن کے اوپر بات کرنا بنتی ہے. ایکسپورٹ کے حوالے سے گورنمنٹ نے خود کہا کہ ہم ایکسپورٹ ٹھیک طرح سے نہیں کر پائے، ہماری ایکسپورٹ ٹھیک طرح سے نہیں ہو پائیں، یعنی آپ نے ایڈمٹ کیا. تو پھر ایکسپورٹرز کے حوالے سے آپ کو جس طرح کے انسینٹیوائزیشن کرنی چاہیے تھی وہ کیوں نہیں کی گئی؟ ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر، بائنگ کیپیسٹی ہم سب کو پتا ہے کہ آپ کی اور ہماری کم ہوئی ہے.
ہم سب کی بائنگ کیپیسٹی کم ہوئی ہے. تنخواہ دار طبقے سے لے کر ایک عام آدمی کی طرف جائیے, آپ سب کی بائنگ کیپیسٹی کم ہوئی ہے. لیکن پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس عجیب سے اعداد و شمار دیتا ہے. پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کہتا ہے کہ ہم لوگوں کی کھانے کی صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے, یعنی 15% تک چلی گئی ہے کنزمپشن صارفین کی جو کھانا کھاتے ہیں. ایک طرف آپ دکھا رہے ہیں کہ بائنگ کیپیسٹی کم ہوئی ہے, آپ دکھا رہے ہیں کہ قوت خرید میں کمی آئی ہے, دوسری طرف آپ دکھا رہے ہیں کہ نہیں ہم زیادہ سے زیادہ کھا رہے ہیں, کھلا رہے ہیں. مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر آپ ایگزیجریٹ کریں اسٹیٹسٹکس میں تو سمجھ آتا ہے, لیکن ایک عام آدمی کو شاید یہ بات سمجھ نہ آئے جس نے اکنامکس پڑھی ہوئی ہے. وہ بیسیکلی جمیل یو آر ٹرائنگ ٹو سے کہ جو آپ بجٹ پیش کیا گیا یہ عوام تک ہے, لیکن یہ ایپلیکیبل اور جس طرح سے ہم نے آگے بڑھنا ہے اس کے لیے موضوع نہیں ہو سکتا ہے. اس پر مزید بات کریں گے, لیکن کراچی کے حوالے سے شوکت ترین صاحب کا کیا کہنا تھا, پہلے وہ گفتگو سن لیتے ہیں, پھر ہیڈ لائنس کا ٹائم ہوگا, اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. کراچی ٹرانسفارمیشن پلان, اس پلان کی منظوری 739 ارب روپے کا کل حجم پر مبنی ہے. اس کے لیے وفاقی حکومت PSDB میں 98 ارب روپے دے رہی ہے, جبکہ سرکاری و نجی شعبے کے اشتراک سے 509 ارب روپے کا اور سپریم کورٹ فنڈ سے 125 ارب روپے کا. کراچی کی ٹرانسفارمیشن کے حوالے سے بھی بجٹ میں اعلان کیا گیا ہے, ایک بڑی اماؤنٹ رکھی گئی ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے, امپلیکیشن کا سوال یہ ہے. ہمارے جو پینلسٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ عوام دوست بجٹ تو ہے, عوام کے لیے اچھا بجٹ ہو سکتا ہے, لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو ہم نے اہداف سیٹ کیے ہوئے ہیں کیا یہ بجٹ وہاں تک پہنچنے میں معاون ثابت ہوگا, اور پھر کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم جو عوام کے لیے فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں, جو قوت خرید ہے انسان کی, اس میں بہتری آ سکتی ہے نہیں. ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہیڈ لائنز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں.